اب یہ جو فرمایا دو چیزوں کی ضمانت دو، ایک کی ضمانت لو. اب دو چیزیں کون سی ہیں؟ زبان اور شرمگاہ. میں زبان سے جو بات بول رہا ہوں نا، یہ آواز آج کی سائنس کہتی ہے کہ یہ محفوظ ہو رہے ہیں. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جائے گا نا، اللہ کی حضور جب پیشی ہوگی نا اس کی، تو اس پر 4 قسم کے گواہ پیش ہوں گے. اب جب 4 گواہ پیش ہوں گے نا، تو اس وقت ورطہ حیرت میں ڈوب جائے گا یہ آدمی، یہ کیا ہو گیا. اور یہ جھگڑا کرے گا اس وقت انسان کہ یا اللہ یہ میں تو نہیں ہوں. اللہ فرمائیں گے اس پر پہلا گواہ لاؤ. اس نے یہ جو بات بولی تھی نا، یہ بات جو کہی تھی اس نے، یہ مدینہ منورہ کے اس ہوٹل میں بیٹھ کر، اور اس مجلس میں اتنے لوگ موجود تھے، ان کی ساری فلم آ جائے گی سامنے. آج سائنس نے ثابت کیا اس کو کہ آج سے 80 سال پہلے جو فلم بنی تھی نا، ڈیجیٹل کیمرہ آیا تھا، وہ چیز ابھی آپ موبائل میں لگا کے دیکھ سکتے ہیں. اس سائنس جو ہے نا، سائنس یہ بھی مظاہر قدرت ہے. قرآن آئے گا یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین خبر دے گی. یعنی کوئی بات چھپے گی نہیں کہ آپ انکار کر دیں. سید رحمان صاحب کدھر بیٹھا تھا، وہ قاری صاحب کدھر تھا، میں کدھر تھا. یہ سارے لوگ ایسی مجلس ہوگی، اور اس مجلس میں اگر زبان کی بے اعتدالی ہوئی ہے، غیبت ہوئی ہے، جھوٹ بولا گیا ہے، بہتان لگایا گیا ہے، الزام لگایا گیا ہے، ناحق کوئی بات ہوئی ہے، وہ بھی سامنے آ جائے گی. اور اللہ رب العالمین آپ سے گواہ مانگیں گے اس کے بعد، بات ثابت کرو. یہ بات آپ کر رہے اس کو، یومئذ تحدث اخبارہا، زمین خبر دے گی اس دن. انسان انکار کرے گا، اللہ فرمائیں گے دوسرے گواہ کو لاؤ. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، دوسرا گواہ آ گیا. آنکھ جھپکی تھی، آنکھ کی پتلی نے کیوں حرکت کی تھی، یہ ریکارڈ میں محفوظ رہے گا. یہ آنکھ کیوں اٹھی تھی، یہ زبان کیوں بولی تھی، اس کا داعیہ کیا تھا، اس کے پیچھے کیا بات تھی، وہ سارا کا سارا منظر سامنے آ جائے گا. پھر بھی انسان انکار کرے گا. اللہ فرمائیں گے اب تیسرا گواہ لاؤ، وہ بھی قرآن سے ہے. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اس کا صحیفہ سارا کھولو، پورا رجسٹر کھولو اس کا. جب 3 گواہوں کو جھٹلائے گا نا، تو اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب اس کی زبان بند کرو. الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. گواہی دیں گے اس کے اعضاء و جوارح اس کے خلاف. ورنہ روم اس کا معنی فارسی میں کرتے ہیں، لب بگوید من چنی وہ سیدھا. ہم لب بولیں گے کہ ہم نے حرام بوسے لیے تھے، ہاتھ بولیں گے کہ ہم نے غلط پکڑا تھا، زبان بولے گی کہ ہم نے غلط بولا تھا. اب یہ سارے اعضاء و جوارح اس کے خلاف ہو گئے. تو اس لیے احتساب کا ڈر رہنا چاہیے. نفس کے تقاضے سے قرآن بھی نہیں سنانا چاہیے. چلو یہ بھی سنو. نفس کے تقاضے سے دین کی بات بھی نہیں کرنی چاہیے.
نفس اتنی خطرناک چیز ہے. بات سمجھے؟ قرآن پڑھ کے بھی جہنم میں جائے گا آدمی، اور اس نیکی پر، اس سجدے پر افسوس کرے گا، یا اللہ میں اگر نہیں کرتا تو اچھا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ نیکی کل میرے لیے جو نیکی میں سمجھ کے کرتا تھا یہ وبال بننا تھا اس کا. سمجھیے میری بات؟ تو دو چیزوں کی ضمانت دو، ایک کی ضمانت لو. اب دو چیزیں کون سی ہیں؟ زبان اور شرمگاہ. ایک دفعہ زبان غلطی سے جھوٹ بولتے ہیں نا، اس ایک جھوٹ پر بندے کو 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ پھر وہ آدمی جو ہے اس جھوٹ کی وجہ سے نا اللہ مخلوق میں اس میں جھوٹا مشہور کر دیتے ہیں. وہ سچ بات بھی کرے گا، لوگ کہیں گے جھوٹ بولتا ہی. اور سچائی جو ہے نا ایسی دولت ہے، جب بندہ سچ بولے گا تو اللہ مخلوق پر نا اس کی سچائی عام کر دیں گے. بات سمجھ گئے؟ مدینہ طیبہ میں آئے نا، سب سے بڑے صادق اور امین کے پاس آئے آپ. اللہ آپ سے بڑا نہ کوئی سچا ہے، نہ آپ سے بڑا کوئی امین ہے. اب یہاں کی جو خیرات ہے نا، جو یہاں سے لے کر جانی ہے، وہ اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اس صداقت کا ایسا بھی چاہیے، اس امانت کا ایسا بھی چاہیے. یہاں کی صداقت بھی چاہیے، یہاں کی امانت بھی چاہیے. اور یہ دنیا میں جتنے اچھے اخلاق ہوتے ہیں نا جن آدمی کے، کہ جی فلاں کے اندر یہ صفت ہے، فلاں کے اندر یہ صفت ہے، فلاں کے اندر، اصل میں یہ سارے اخلاق بارگاہ رسالت کی خیرات ہیں، کہ وہ یہاں سے چلے ہیں سارے اخلاق. قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ، میرا محبوب پیغمبر ہم نے اخلاق آپ کے تابع کیے ہوئے ہیں، آپ اخلاق آپ کے پیچھے چلتے ہیں. یہ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں نا جی فلاں آدمی کے اخلاق بڑے اچھے ہیں. کیا مطلب اس اخلاق کا؟ ہے یہ بڑا ہنس کے بات کرتا ہے. اخلاق صرف اس معمولی بات کا نام نہیں ہے. اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی میں جھوٹ نہیں ہے، بددیانتی نہیں ہے، خیانت نہیں ہے، اور یہ آدمی اخلاق رذیلہ اس میں نہیں ہے، اخلاق حمیدہ ہیں اس میں. سمجھیں؟ تو یہ ہمارے مراقبے، ہماری محنت اور ہمارا مدینہ شریف آنا، عمرے اور حج اور یہ ساری عبادات جتنی بھی ہیں نا، یہ اصل میں پٹائی سے بچنے کے لیے ہیں، کہ مار سے بچ جائیں آگے. اور مار سے جب بندہ اس وقت بچے گا جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ آئے گا. خلاف پیغمبر اسے راہ گزیر کہ ہرگز نہ خواہد بمنزل رسید. سمجھ گیا؟ خلاف پیغمبر چل کر کوئی آدمی منزل تک نہیں پہنچا، بھٹکا ہے، خوار ہوا ہے. آخر تھک کر ان اخلاق کی طرف آ کر نجات پانی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جامع اور مانع قسم کا کلمہ اچھا، اس کو جوامع الکلم کہتے ہیں. جوامع الکلم و منابع الحکم، یہ جامع کلمہ ہے اور حکمت کا منبع ہے اس میں، کہ دو چیزیں حاصل ہو جائیں، زبان اور اللہ والے زبان میں بعض کو اتنا احتیاط کرتے تھے. مولانا حافظ صاحب فرمانے لگے ایک دفعہ کہ ایک لنڈی ایکسپریس ہوتی تھی، شیخ آباد ملتان میں چلتی تھی، لنڈی ٹرین کا نام تھا. تو کہتے میں نے یا کسی نے، حضرت نے کہا بار کو آواز آ رہی ہے، بیلوی نے پوچھا کوئی آواز آ رہی ہے. کہتے میں نے کہا، یا کسی ساتھی نے کہا حضرت کوئی لنڈی شنڈی وینڈی پئی ہو سی، کوئی لنڈی شنڈی وینڈی پئی ہو سی، کوئی لنڈی ایکسپریس جا رہی ہوگی.
اب ناراض ہو گئے، فرمایا لنڈی تو ٹھیک ہے، یہ شنڈی کیوں کہا آپ نے؟ یہ زائد کلمہ کیوں بولا آپ نے؟ یہ زبان کی بحتیاتی ہے، یہ زبان کی بحتیاتی ہے۔ تو زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکلے جو کلمہ کل ہمیں ثابت کرنے میں مشکل پیش آئے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے۔ جو بات میں کر رہا ہوں اس کو ثابت بھی کرنا پڑے گا۔ اللہ کا جو میزان عدل ہے نا، اس میزان عدل پر یہ سب کچھ تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا۔ اور وہاں پر یہ سارا قصہ، اور اس لیے دنیا میں حقوق العباد کے معاملے میں جس کے ساتھ بندے کا جو معاملہ ہو نا، اس کو سیدھا کرنا چاہیے۔ اور مجھے اچھی خیال ہے کہ آپ دنیا میں نا اس وقت آپ کے ساتھ کوئی غلط بھی کرے نا، اور حقیقی معنوں میں غلط کرے، آپ اس کو غلط نہیں ثابت کر سکتے، آپ اس کو غلط نہیں ثابت کر سکتے۔ تو عقل کی جو زکوٰۃ لکھی ہے بزرگوں نے نا، وہ یہ ہے کہ ہار مان لے آدمی۔ کیا مانے؟ ہار مان لے۔ اور جب ہار مان لے گا، ہار ماننے سے یہ نہ سمجھے کہ میری تذلیل ہو گئی ہے، بل رفع اللہ، اللہ اٹھا دیں گے اس کو، اللہ اس کو کھڑا کر دیں گے۔ تو حقوق العباد کے مسئلے میں نا اپنی نصیحت وصیت میں یہ بات شامل کر لے۔ میں تو بہت عرصے سے ایک بات کرتا رہتا ہوں، وہ اس وجہ سے کرتا ہوں کہ اپنا مسئلہ درپیش ہے کہ اللہ رب العالمین کی ایک صفت کریمی ہے نا، کہ اللہ اپنی کرم کی صفت ڈال کر اپنے بندے کو معاف کریں گے۔ تو اللہ کی جو مخلوق ہے نا، اس کے بارے میں یہ ذہن بنا لے کہ یا اللہ، اس آدمی نے اگر میری غیبت کی ہے، بہتان لگایا ہے، الزام لگایا ہے، مجھے اس نے پریشان کیا ہے، تو میں اس سے بدلہ نہیں لینا چاہتا، اور آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری وجہ سے اس کو سزا نہ دیں، میری وجہ سے اس کو سزا نہ دیں، کیونکہ میرا جب رجسٹر کھلے گا نا، یہ تو مجھے نہیں پتہ نا کہ میں کتنا تنہما داغ داغ شد، تنہما کتنا داغ داغ، سارا تن داغوں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین میری اس عادت کو دیکھیں گے نا، اس نے ایسا کیا ہے، اللہ فرمائیں گے جا تو اتنا سخی ہے، مجھ سے زیادہ سخی بنتا تو میں نے تجھے معاف کر دیا، جا۔ سمجھ گیا؟ تو شاہ صاحب، ہمیں زبان کا احتیاط بہت کرنا چاہیے، زبان کا۔ اور یہ مدینہ منورہ میں ہم بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں نا، تو بارگاہ رسالت میں ہم طبیب امت کے پاس آئے ہوئے ہیں، سب سے بڑے معالج کی خدمت میں آئے ہوئے ہیں۔ خدایا شفا یاب فرما مریض گناہ کو، جو زیر علاج طبیب آ رہا ہے، جو زیر علاج طبیب آ رہا ہے۔ منظار قبری حدیث نبی ہے، یہ اعلان حضرت عجیب ہو رہا ہے۔ خدایا شفا یاب فرما مریض گناہ کو، جو زیر علاج طبیب آ رہا ہے۔ تو بس مدینہ طیبہ میں ہم حاضر ہیں۔ آج ہماری شاید آخری رات ہے یہاں پہ، کل رات سفر ہے نا، کل رات ہمارا سفر ہے، 5 تاریخ ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگے کہ اللہ پاک ہمارے سفر کو قبول فرمائے۔
اور سفر کو قبول کر کے اس سفر کو ہماری تربیت کا ذریعہ فرمائے. آمین. یہ دوڑنا کسی کام لگ جائے نا. آمین. کیا خیال ہے جی شہیر؟ ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آپ کی سنی نہیں اپنی تقریر